ابلیس کائنات کو تباہ نہیں کرنا چاہتا، وہ تو اس کو ناکام کرنا چاہتا ہے، بلکہ ابلیسی نظام میں تو رفتار تیز ہو جاتی ہے مگر منزل سے نگاہ ہٹ جاتی ہے، کبھی دائیں کبھی بائیں، اور منزل جو ہے وہ آپ کی آنکھوں سے اوجھل ہو جاتی ہے۔ لیکن جب ہم اقبال کے ہاں جاتے ہیں تو وہ بھی متفق ہیں اس بات سے کہ جس نے اس کو بنایا ہے وہی اس کو تباہ کرے گا۔ ابلیس کی مجلس شورا میں اقبال نے کہا نا، اس کی بربادی پہ آج آمادہ ہے وہ کارساز، جس نے اس کا نام رکھا تھا جہان کافنو، وہ اللہ تعالیٰ جو کہتا تھا میری جیسی اشیاء کوئی نہیں بناتا، اس کی سب سے خوبصورت شے یہ کائنات، یہ قیامت کے سپرد کر دی جائے گی، تباہ کر دی جائے گی اللہ کے حکم کے بعد۔ یعنی جس نے بنایا ہے وہی اہل ہے اس کو تباہ کرنے کے۔ ابلیس تو چیزوں کو اسپرٹ لیس کرتا ہے۔ علامہ اقبال کی ابلیس کی مجلس شورا میں ابلیسی نظام جب آتا ہے تو وہ جمہوریت اور سرمایہ دارانہ نظام کے شیڈز میں آتا ہے۔ سرمایہ دارانہ نظام یعنی آپ امیر ہیں، منم ہیں، مگر اب آپ سرمایہ داروں کی طرح سوچیں گے، سیلفش ہو جائیں گے، حاکمیت کریں گے پیسے سے، لوگوں کے لیے آسانی نہیں۔ اور ڈیموکریسی ہے، اس میں کیا ہو جائے گا کہ آپ کو یہ ایک آزادی کا وہم دیا جائے گا کہ آپ چن رہے ہیں، مگر آپ چن رہے ہیں اپنا داروغہ، آپ چن رہے ہیں وہ آدمی جس نے جیل میں آپ کے دروازے پر کنڈی لگانی ہے۔ تو یہ اقبال کی رائے تھی جمہوریت اور کیپٹلزم میں کہ ان کے اوپر ایک تنقید جاری رہنی چاہیے۔ مگر اقبال کی 1936 میں لکھی ہوئی ابلیس کی مجلس شورا سے پہلے بھی ولیم بلیک کے ہاں بھی ایسی ہی ایک تصورات ملتے ہیں جس میں وہ ابلیسی نظام پر تو بات نہیں کرتے، مگر وہ 3 لوگوں کی نشاندہی کرتے ہیں جو ابلیس کا نظام قائم کر رہے ہیں۔ اقبال کی ابلیس کی مجلس شورا بہت آؤٹ ورڈ ہے، یعنی سرمایہ دارانہ نظام بھی باہر ہے، اس سے بڑھ کر جو ہمارا سیاسی نظام ہے جس میں لوگوں کو جمہوریت یا ووٹ کے ذریعے چنا جاتا ہے، وہ بھی ایک ایکسٹرنل سسٹم ہے۔ ولیم بلیک یہ سمجھ رہے تھے کہ انسان کے باطن کے اندر تبدیلیاں شروع ہو گئی اور سب سے بڑا حملہ ابلیس نے انسان کے ذہن پر کیا ہے، اور اس نے کہا ابلیسی نظام کے سب سے بڑے 3 چیلے یا مشیر، اقبال کی ابلیس کی مجلس شورا میں 5 مشیر ہیں، اس نے کہا وہ 3 ہی لوگ ہیں، نیوٹن، جان لاک اور فرانسس بیکن۔ اور وہ یہ کیوں کہتے ہیں؟ یعنی بلیک اس سسٹم کو یا اس آدمی کو ابلیسی کہتے ہیں جو کسی بھی شے سے اس کا مابطبیاتی حق لے لے، یا جو کوئی بھی انسان کسی شے سے اس کا میٹافزیکل میننگ نکال کے اس کو صرف امپیریکلی آبزرو کرے، وہ ابلیسیت ہے۔ یعنی کسی شے کو اسپرٹ لیس کر دینا، اشیاء سے ان کی روح واپس لے لینا، مردہ اشیاء کا مطالعہ کرنے کا نام اور ان سے نئے نئے نتائج پیدا کرنے کے نام کے بعد جو ہمیں ایک بے رنگ کائنات دی جاتی ہے وہ ابلیس کی کائنات ہے۔ اس نے کہا کائنات یہی رہے گی، ابلیس اس کو تباہ نہیں کرے گا، وہ اس کا رنگ نکال لے گا، وہ چہرہ یہی رہے گا، مسکراہٹ لے لے گا، آنکھ یہی رہے گی، آنسو نہیں ہوگا، زبان یہی ہوگی، شاعری نہیں کر پائے گا، یعنی وہ ڈس انچینٹڈ کائنات بنا دے گا۔ حیرت کی بات ہے کہ میں اتنا مداح بھی ہوں نیوٹن کا، اور ہم نے ایک پورا حصہ کور کر رکھا ہے نیوٹن کے اوپر، اور ولیم بلیک نے بھی کوئی شخصی اعتراضات نہیں کیے، جو ان کے سوچنے کا طریقہ ہے اس پر ولیم بلیک نے تنقید کی ہے۔ نیوٹن جس کے بارے میں مطلب کہ کئی پوپ اور پریسٹ نے نظمیں لکھ دی کہ کائنات میں اندھیرا ہے، خدا نے کہا روشنی ہو تو نیوٹن کو پیدا کر دیا جائے۔ وہ تو اتنا معزز تھا مذہبی لوگوں میں، خود مذہبی آدمی تھا، کنگ جیمز بائبل کا اتنا بڑا قاری تھا، وہ تو حضرت سلمان علیہ السلام کا وہ ہیکل سلمانی کے نقشے بنایا کرتا تھا۔ مگر ولیم بلیک نے کہا کہ یہ جو اس کائنات کو، زندہ کائنات کو ایک کلاک یا ایک مشین میں تبدیل کرنے کی کوشش کرے، یہ سب سے بڑا حملہ ہے، جس کے بعد ہمیں روح کی ضرورت نہیں رہے گی سماج میں، ہمیں کسی بھی شے کی مابطبیات کی ضرورت نہیں رہے گی، ہم خیالات سے خالی ہو کے آنکھوں سے دکھنے والے فقط مناظر کو حقیقت سمجھ بیٹھیں گے۔ تو جیسے پھر میں دہراتا چلوں کہ اقبال جب ابلیسیت ڈسکس کریں ابلیس کی مجلس شورا میں، وہ بہت آؤٹ ورڈ ہے، ڈیموکریسی میں کیا حقوق نہیں مل رہے لوگوں پہ، ہم نے آلے سیزر کو دیا پھر سیزر کا خواب، یا تم نے دیکھا نہیں مغرب کا جمہوری نظام، چہرہ روشن اندرون چنگیز سے تاریخ تک، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن جب ہم بلیک کے پاس آتے ہیں تو بلیک بہت ہی احتیاط سے ان میتھڈز کو دیکھتے ہیں کہ جو سائنس اور ترقی کے نام پر ہم سے ہماری مسکراہٹ، رنگ اور روح واپس لے رہے ہیں، یعنی ایک اسپرٹ لیس یونیورس پیدا کر رہے ہیں، ایک ڈس انچینٹڈ یونیورس پیدا کر رہے ہیں جس میں درخت صرف لکڑی ہے اور پانی کا ذخیرہ دریا ہے، اور اس سے بڑھ کر کوئی معنی نہیں۔ اور آدمی ہاں وہ تو بایولوجیکل مشین، اور کائنات ہاں یہ ایک بہت بڑی کلاک ہے جس کی مختلف غراریاں ہیں، وہ صحیح چلتی رہیں تو صحیح ہے، ورنہ تباہ ہو جائے گی۔ بلیک یہ بات جان چکے تھے، تو بلیک نے بڑے خوبصورت انداز میں ایک بات کی، لیکن میں اس سے پہلے ایک اور بات کرتا چلوں، بلیک پینٹر بھی ہیں، یعنی بہت کم تاریخ میں ایسے لوگ ہیں جو بیک وقت شاعر بھی ہیں، بیک وقت پینٹر بھی ہیں۔ تو انہوں نے نیوٹن پر صرف تنقیدی شاعری نہیں کی، وہ نیوٹن پہ تو بڑا اچھا انہوں نے کہا، may God us keep from single vision and Newton sleep،
یار یہ تو ان کا بہت مشہور تنقید بھی ہے نا سائنسی نظام پر کہ یہ ایک ہی کھڑکی سے کائنات کو دیکھے چلے جا رہے ہیں اور ایک آنکھ سے کائنات کو دیکھ کے کہہ رہے ہیں کہ جو سمجھ آئی ہے وہ بالکل درست ہے کیونکہ ناپی جا رہی ہے نا بھائی. اور دیکھو شاپر بھی بن گیا اور یہ دیکھو انجن میں پیٹرول ڈالا چلا تو گرمی چھوڑو, دیکھو گاڑی کتنی تیزی سے آگے گئی. اس کے بعد اس نے بہت ہی ایک امیزنگ پینٹنگ بنائی نیوٹن کے اوپر, اور اس میں وہ کمپس تھامے نیوٹن جھک کے نیچے اندھیرے میں کچھ نقوش بنا رہا ہے اور رنگین خوبصورت رنگوں والی قوس قزح والی کائنات اس کی پشت پر ہے جس کو وہ دیکھ ہی نہیں پا رہا. بلیک کہتے ہیں کہ خدا بھی جیومیٹر ہے, تو وہ بائبل کی طرف رجوع کر کے پوری آیت کوٹ کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ when he prepared the heaven I was there when he set a compass upon the face of depth, یعنی خدا نے بھی وہی کمپس وہی ریاضی کی اشیاء شاید تھام کے کائنات بنائی مگر زندہ کی. بہار آتی ہے, رنگ آتے ہیں, پھول ایک زندگی کا پورا نظام رکھتے ہیں. مگر جب وہ کہتا ہے, جب ولیم بلیک کہتا ہے کہ جب نیوٹن نے اس کائنات کو دیکھا تو اس نے پوری کائنات کو جیسے ایکس رے کے منظر میں تبدیل کر دیا, رنگ سارے نکال لیے. یہ تنقید تو ہمیں کیٹس کی طرف سے بھی ہے نا نیوٹن کے نظام کے اوپر کہ نیوٹن کی وجہ سے جو ہماری قوس قزح کی وہ حرارت ہے یا جو وہ اس کے آخر میں کوئی وہ سونے کی بکٹ پڑی ہوئی بالٹی پڑی ہوئی ہے جہاں بچے بھاگ سکتے ہیں اور مختلف مناظر ہیں کہ یہ وہ سیڑھی ہے جس سے رحمتیں اتر کے نیچے آتی ہیں, وہ سب تو واپس لے لیا گیا. اب کیٹس بھی تو اتنا بڑا مفکر تھا, اتنا کم عمر. تو ہم نیوٹن پر کوئی تنقید نہیں کر رہے, ہم کوئی سائنس کے خلاف ویڈیو بنانے کا مقصد تو ہو ہی نہیں سکتا. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ دونوں آنکھیں کھلی رہیں تو اچھا ہوتا ہے. ایک کائنات اشیاء کو ان کے ظاہر پر پرکھتی رہے اور ایک آنکھ مابعد طبیعاتی ذہن کے معنی شے کو دیتی رہے, یعنی تاکہ شے کے ساتھ وہ ایک رومانٹک ریلیشن شپ بھی قائم رہے. تو وہ کہتے ہیں خدا بھی تو جیومیٹر ہے, لیکن خدا نے جب کائنات بنائی تو اس نے ویوڈ بھی رکھی, لیونگ بھی رکھی, اور یہ بہت ہی زیادہ اچھی بات ہے. تو اس نے کہا کہ یہ جو کائنات میں سائنسی ذہن نیوٹن کے بعد یہ بیکن اور لاک کی آئی, انہوں نے سنگل ویژن یونیورس بنائی اور یہ بہت ریڈکشنسٹ ہیں. یہ کل کو جز میں بانٹتے ہیں, پھر ایک ایک جز کو سمجھ کے یہ اس وہم میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ ہم کل کو جانتے ہیں. اب آپ دیکھیے کہ کلاسز میں بھی جو مختلف سبجیکٹس ہم پڑھتے ہیں ان کو دوبارہ ایک ڈوری میں نہیں باندھا جاتا کہ یار یہ سارے علیحدہ علیحدہ علوم جو ہیں تو ایک ہی کائنات کے, ان کا کلی معنی کیا ہے. وہ ایک کوشش کبھی مذہب لیتا ہے, کبھی شاعری لیتا ہے, کبھی فلسفہ لیتا ہے, اچھے مفکر بھی لیتے ہیں. تو وہ ایک بہت اہم بات ہے. تو نیوٹن جیسے ذہین آدمی پہ, یعنی نیوٹن جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ پہلے سائنسدان نہیں بلکہ آخری میجیشین ہے, وہ کلرفل لائف تھی, وہ بھی کئی میتھڈ تھے. ویسے مجھے موقع ملے تو تب شاید کتابیں اتنی زیادہ میسر نہیں ہوں گی جب بلیک نے پڑھا بھی اور تنقید بھی کی, لیکن نیوٹن بہت دلچسپ شخصیت ہے, بہت ایسوٹیرک آدمی تھے. تو لیکن کیونکہ وہ ریاضی کا بہت استعمال کرتے تھے تو ریاضی پھر حد سے زیادہ الگوریدم کی کام آتی ہے بھائی, آدمی کے کام کہاں آتی ہے. تو آدمی کا ذہن کے کئی اور حصے بھی ہیں جو ریاضی سے خالی آپ ان کو سراب نہیں کر سکتے. میرے اندر ایک شاعرانہ حصہ ہے, میرے اندر ایک ہنسنے کا ہے, ایک غصے کا ہے, ایک حد سے زیادہ بڑھ جانے کا ہے. وہ جاوید صاحب تو وہ بھی فرماتے ہوتے ہیں نا کہ بھائی جھوٹ بولنے سے شاعری اثر انداز ہوتی ہے, تو انسانی نفس یا ذہن کبھی کبھی جھوٹ بولنا چاہتا ہے, چیزوں کو پلٹ کے دیکھنا چاہتا ہے, نئے معنی دینا چاہتا ہے. میتھ میں تو چیز ایک دفعہ سمجھ آ گئی تو اس کی ویلیو طے ہو جاتی ہے. مگر شعراء جو ہیں یا جو مفکرین ہیں, پینٹرز ہیں, آرٹسٹ ہیں, وہ مختلف طرح سے اسے دیکھنا چاہتے ہیں. تو اگلا ذہن جو اس نے تنقید کی کہ یہ ابلیس کا بہترین چیلا بن سکتا ہے یا ابلیسی نظام کو قائم کرے گا, اس کا نام اس نے کہا کہ وہ جان لاک ہے. جان لاک کی وہ مشہور بات ہم سب کو یاد ہے نا, ٹبولا راسا, یعنی انسانی ذہن جو ہے وہ تو خالی سلیٹ ہے, اس پر پہلے سے کوئی نقوش نہیں ہے, کوئی assumptions نہیں ہے. انسانی ذہن کے پاس کوئی انیٹ آئیڈیاز نہیں ہے. انسانی ذہن آپریٹ کرتا ہے حواس کے زور پر. جب حواس کائنات سے ٹکراتے ہیں تو اشیاء حواس کی مدد سے ذہن میں جاتی ہیں. ذہن میں وہ قوت نہیں ہے کہ وہ اپنے معنی ان کو دے سکے. یعنی ذہن اپنی بے بسی, اپنی جہالت حواس کے ذریعے کائنات کا مشاہدہ کر کے دور کرتا ہے. اب یہ بات میں جو بلیک نے سپن دیا وہ اتنا دلچسپ ہے. اس نے کہا اس کے بعد ہمارے لیے آنکھ, کان, وہ حواس خمسہ جو ہے وہ عام ہو گئی ہیں, امپیریکل ذرائع عام ہو گئے ہیں, اور ہمارے لیے غیر ضروری ہو گیا تخیل, غیب, عدم. تو وہ تو ہاؤس آف کریٹیوٹی ہوتے ہیں. تو اس نے کہا اس طرح تو انسان میں اور جو جانوروں کی کائنات میں کچھ زیادہ فرق نہیں ہے.
تو اس نے کہا یہ جو ہائپر امپیریکل کائنات ہمارے حوالے کی جا رہی ہے اس میں تو تخیل کی جگہ ہی نہیں بچے گی، کیونکہ ولیم بلیک نے ایک بڑی انٹرسٹنگ بات کی تھی کہ آدم تخیل اس کا اظہار نہیں، آدم تخیل ہے، یعنی مین کی پرنسپل پوزیشن امیجنیشن ہے، ورنہ تو وہ قید خانے کے اندر زندہ ہے جہاں پر وہ اپنے معنی ایڈ نہیں کر پا رہا۔ تو دوسری بات وہ یہ جان چکے تھے کہ اگر ہم امپیریسزم کو اتنی بلندی پر لے جائیں گے تو اشیاء بھی سکڑ جائیں گی اور ذہن کوئی دلچسپ معنی چیزوں کو نہیں دے پائے گا، اور ہم چیزوں کو اتنا ہی سمجھیں گے، وہ سیب بس اتنے ہی ہیں جتنے خرید لیے، جتنے چبا لیے۔ تو اس سے وہ ایڈم ایپل اور جانے کتنے کتنے لارجر یا گرینڈ نیریٹو یا سپر سٹرکچرز جن کی چھاؤں تلے انسان پلتا ہے، وہ بڑی بڑے عظیم افسانے جو انسان کی سائنس کو پہلا معنی دیتے ہیں کہ کر کے دکھاؤ ہم زندہ رہ لیں گے سارے، تم بے فکر ہو، ورنہ تو سائنسی سطح پر انسانی زندگی کا جو ڈیزائن ہے ہمیں ویسے ہی مطلب اس کو مقصد ہی نہیں ہے، وہ تو سپر سٹرکچرز کے افسانے اور کہانیاں اور نظمیں اور نغمے ہمیں معنی دیتے ہیں۔ تو یہ بہت انٹرسٹنگ بات تھی۔ اس کے بعد جو تیسرا آدمی ہے اس نے کہا یار وہ فرانسس بیکن ہے، وہ جو سائنٹیفک میتھڈ کا بانی سمجھا جاتا ہے، اس نے ہنچ کے لیے، انٹیوشن کے لیے، وجدان کے لیے جگہ بند کر دی۔ انسٹیٹیوٹ آف آرٹس اینڈ آئیڈیاز میں بہت انٹرسٹنگ بات ہوئی ہے کہ شاعری کی سب سے زیادہ ضرورت یا شاعرانہ میتھڈ کی سب سے زیادہ ضرورت اب سائنس کو ہے، اور وہ ایک لینئر انداز میں چیزوں کو سمجھتے رہنا، ریسرچ کے پہلے پرابلم سٹیٹمنٹ، پھر آبجیکٹیوز، پھر کویسچن، پھر سگنیفیکنس، اور اسی میتھڈ سے گزرتے ہوئے نیچے جا کے دو ہائپوتھسز میں سے ایک کو چن لینا کہ جس کی حمایت میں زیادہ شواہد مل جائیں۔ تو اس نے کہا یہ سب ایک بے رنگ کائنات، ایک مردہ کائنات کے لیے تو ہے، زندہ کائنات کے لیے نہیں ہے۔ تب جب وہ بیکن، لاک اور نیوٹن کو اکٹھا کہتا ہے، وہ کہتا ہے یہ تو سائنس، یہ تو ٹری آف ڈیتھ بنا رہے ہیں سائنس کو، یعنی کہ سائنس اب ٹری آف ڈیتھ بن گئی ہے، یہ مردہ کائنات کا مطالعہ کرتی ہے، مردہ اشیاء کو الٹ پلٹ کے دیکھتی رہتی ہے اور مزے لیتی رہتی ہے اور سمجھتی ہے بھائی میں تو بہت زیادہ جان گئی ہوں اس کو، حالانکہ ایسا کچھ ہوا نہیں ہے۔ تو جب ہم جاتے ہیں اقبال کے ہاں تو ہمیں وہ نظام کی صورت میں ابلیس کا بہت ذکر کرتے ہیں، حالانکہ اقبال کے ہاں آپ جانتے ہیں ابلیس کتنا بڑا ایک ایجنٹ ہے، کتنا بڑا ایکٹر ہے اس یونیورس کا، کہ اقبال نے اس کا جب نوحہ لکھا تو اس نے اللہ تعالیٰ سے کہا میرے پچھلے گناہوں کے، میری پچھلی عبادات کے عوض اللہ مجھے معاف کر دے، یہ پانی اور مٹی کی گڑیا میرے سامنے کھڑے ہونے کے لائق نہیں، پرانے گناہوں پر رضامند ہے، میں نے اس کو نہ کر کے دکھائی تاکہ یہ نہ کرنا سیکھ لے، اس نے مجھے نہ نہیں کی اور میری ایولوشن روک لی، اللہ مجھے اس سے بچا لے۔ یا پھر اقبال نے اسے خواجہ اہل فراق کا اور کہا کہ اس کا پیغام ہر گھر میں سنا جاتا ہے، یار اس کی کوئی کتاب ہی نہیں۔ تو ابلیس کی مجلس شورا میں اقبال کہتے ہیں نا تجھ سے بڑھ کر، ایک ابلیس کا چیلا ابلیس کی تعریف و مداحی خوشامد میں کہتا ہے تجھ سے بڑھ کر فطرت آدم کا وہ محرم نہیں، سادہ دل بندوں میں جو مشہور ہے پروردگار، وہ تجھ سے بہتر نہیں جانتا اس آدمی کو، یہ تو چلتے ہی تیری باتوں پر ہیں، تیرے نظام پر ہیں، لالچ پر ہیں، دھوکے پر ہیں، یہ تو دوستی اس لیے کرتے ہیں، کام کیسے آئے گا، یہ آدم کو نہیں اب مل سکتے، یہ آدم اور آدم کی انٹریکشن محال ہو گئی ہے، ہم تو اپرچونٹیز کے لیے ملتے ہیں، ہم پروڈکٹیوٹی کے لیے ملتے ہیں، ہم فائدوں کے لیے ملتے ہیں، ہم کیسے مل سکتے ہیں کسی سے؟ بلیک نے بڑا کام کر کے دکھایا، بلیک نے ابلیس کا وہ جو میتھڈ، وہ جو ہمارے اندر جا رہا ہے، وہ جو ہمارے ذہن کے اندر کے کائنات کو دیکھتے ہوئے، وہ جو ہم اسپرٹ لیس کائنات کو دیکھنے کی ضد کر رہے ہیں، وہ جو ہمارے ذہنوں کو تخیل سے خالی کر کے حواس کے سپرد کیا جا رہا ہے، وہ جو کائنات کو ایک مشین میں چینج کیا جا رہا ہے، اس نے کہا یہ سب سے بڑی ابلیسیت ہے، اور گو کہ یہ بڑے لوگ ہیں، فلسفی ہیں، ان جیسا کوئی شاید اپنی اپنی فیلڈ میں نہ ہو، لیکن نیوٹن، لاک اور بیکن یہ ابلیس کے چیلے ہیں، اور ان کے بعد ایک مردہ کائنات ہمارے سامنے آ جائے گی۔ تو بلیک یہ چاہتے تھے کہ تخیل کی سبقت رہے حواس پر، اور ہم ہر چیز کا جو مابعد طبیعاتی حق ہے وہ ہم ان سے واپس نہ لیں۔ احمد جاوید صاحب کا بہت بڑا قول ہے کہ آدمی علم کا مرتبہ بلند کرنے آیا ہے، علم فقط حاصل کرنے نہیں ہے، ہم کائنات کا مشاہدہ نہیں کر رہے، ہم تو اس کو گرا گرا کے نیا بنا رہے ہیں، اور اس میں سائنس بہت اچھا کام کر رہی ہے، مگر ہم یہ بچوں کو بتانا بھول جاتے ہیں کہ جو بڑے سائنسدان، عظیم سائنسدان ہیں، وہ افسانوں سے اپنا ذہن بھرتے ہیں، وہ پینٹ کرتے ہیں، وہ شاعری پڑھتے ہیں، اور وہ اس کائنات کو ایک بہت انٹرسٹنگ انداز میں دیکھتے ہیں، وہ کمپس لے کے اس کی ناپ نہیں چلے جاتے۔ تو ہم تو اب ناپنے کی صدی میں زندہ ہیں۔
میں نے صبح اٹھ کر 2 آنکھیں کھولیں اور 8 فٹ کے فاصلے پہ واش روم میں گیا اور چند ملی گرام 100 گرام کے ٹوتھ برش پر وہ لگائی اور اپنے 32 دانتوں پہ اسے 28 دفعہ اوپر نیچے کیا. یہ ناپنے کی صدی ہے. تو اس میں کوئی مزہ رہ جاتا ہے اگر ہم ہر شے کو ریاضی سے سمجھنے لگ جائیں, ہر شے کو ہم الگوریدم کے سپرد کر دیں, تو زندگی کیا ہوگی؟ ہم تو اس تہذیب میں بڑے نہیں ہوئے کہ جی ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن بیٹھے رہیں تصور جانا کیے ہوئے کہ یار کوئی بے مقصدیت تو دو. یا جو وہ قاصر صاحب کا ہے کہ یار اگر ہم محبت میں ناکام ہو گئے پھر کیا کریں گے, ہمیں تو کوئی اور کام بھی نہیں آتا. تو ہم کوئی میزلو کی تہذیب کے تھوڑی ہیں کہ محبت کے اوپر بھی سٹیجز ہیں, محبت کے نیچے بھی سٹیجز ہیں, محبت نہ اول فیصلہ نہ آخر فیصلہ. تو قاصر صاحب تو فرماتے ہیں مجھے تو محبت کے علاوہ یار کوئی کام ہی نہیں ہو رہا تھا, اگر اس میں ناکام ہو گیا زندگی کیسے. جان کے ہاں بھی ہمیں یہی بات ملتی. تو پھر جب سی وی کے جب ایج میں ہم داخل ہوتے ہیں تو محبت یہ وہ باتیں تو معیوب سمجھی جاتی ہیں. اور اگر آپ ان کی تبلیغ و تدریس کی, یہ لوگ کیا چاہتے ہیں, ایک تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ان کے نظام میں سب امیر تو ہو ہی نہیں سکتے. تو کہتے ہیں نہیں خرم آپ کو شاید رستے سے ہٹا رہے ہیں. ارے نہیں بھائی, میں ہر آدمی کو عظیم سمجھتا ہوں اس کی مال و دولت کے بغیر. میں آدمیوں کا تعارف ان کی اشیاء سے نہیں لیتا, میں ان کے گھروں میں جا کے صوفے اور بلب نہیں گنتا. اور میرے لیے کوئی بھی آدمی کسی بھی جگہ اگر وہ بڑا تخیل بڑی آواز رکھتا ہے تو وہ کائنات کا سب سے قیمتی آدمی بننے کا ہے, اور وہ بلکہ کسی کا حصہ نہیں کھا رہا. تو بس یہ بات ہی آج بلیک کا تعارف آپ کے آگے بھی رکھا کہ کس طرح ولیم بلیک نے, ایسی میرا ذہن ہے کہ ابلیس کی مجلس شورا قدیم لکھ ڈالی تھی کہ نیوٹن, لاک اور بیکن کی کائنات میں ریاضی کے اصولوں پر چلنے والے روبوٹ تو رہ سکتے ہیں, آدم نہیں رہ سکتا. اس میں چہرے تو ہوں گے مگر سپاٹ, بال تو ہوں گے لیکن وہ مٹی سے بھرے ہوئے ہوں گے, اور ہر آدمی مسکراہٹ کے بغیر ہوگا, کیونکہ مشینز کو دیکھ کے آپ کتنا کو مسکرا سکتے ہیں. ہاں, پھول کو دیکھ کر, آپ پھول کو دیکھنے کے بعد آنکھوں میں چمک اور چہرے پہ ایک روشنی تو آتی ہے.